السلام علیکم. ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. بہت بہت شکریہ. ایسے لگتا ہے کہ اب یو اے ای میں جو دیوار پر لکھا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے، یعنی یو اے ای میں ایک مرتبہ پھر نیا کرفیو، نئے لاک ڈاؤن، نئے پابندیوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. جی ہاں، میں نے گزشتہ روز اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ یو اے ای میں دوبارہ لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے یو اے ای کے مختلف علاقوں میں. ضروری نہیں پورے یو اے ای میں، لیکن چند ایسے علاقوں میں جہاں پر کورونا وائرس کی وبا ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے. یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز بھی 391 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، ایک شخص کی موت واقع ہوئی اور اب تک یو اے ای میں کورونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 370 ہو گئی ہے، جبکہ 65,000 کے قریب افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جس سے متاثر ہوئے ہیں. گزشتہ روز ایک مرتبہ پھر ابوظہبی سے ایک اعلیٰ حکومتی اہلکار نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے دوران یو اے ای میں نئی پابندیاں متعارف کروائی جا سکتی ہیں. نیو ریسٹرکشنز کین بی امپوزڈ ان یو اے ای، یہ ان کے الفاظ تھے، یعنی نئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. انہوں نے ان پابندیوں کی وضاحت نہیں کی، لیکن اس سے ایک دن قبل ہی وہاں کی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کے ترجمان نے، ڈاکٹر داہری ان کا نام ہے، انہوں نے اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ یو اے ای میں رات کا کرفیو بھی نافذ کیا جا سکتا ہے، یعنی نائٹ کرفیو کین بی امپوزڈ ان یو اے ای، یا جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو نرم الفاظ میں اسٹرلائزیشن ڈس انفیکشن ڈرائیو یا کیمپین بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ رات کا کرفیو ہی ہوتا ہے. اس حوالے سے اب یو اے ای کی ہیلتھ اتھارٹیز ان علاقوں کی نشاندہی کرنے میں مصروف ہیں جن علاقوں میں کورونا وائرس کی وبا تیزی سے دوبارہ سر اٹھا رہی ہے یا پھیل رہی ہے. یاد رہے کہ ابھی تک یو اے ای حکام نے جو اعداد و شمار دیے ہیں گزشتہ چند دنوں کے، اس کے مطابق یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ تمام کے تمام یو اے ای کے ریزیڈنٹس اور ان کے سٹیزنز میں سامنے آئے ہیں، یعنی وہاں کے جو مستقل رہائشی ہیں، ایکسپیٹس ہیں، اور وہاں کے جو شہری ہیں، یہ ان میں، یعنی کسی وزٹر میں یا ٹورسٹ میں یہ کیس سامنے نہیں آئے. اس حوالے سے تمام حکام میں، تمام حکومت میں، تمام جو ادارے کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں، ان میں انتہائی تشویش پائی جاتی ہے، اور یہ تشویش بجا بھی ہے کیونکہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ یو اے ای میں 60 لاکھ سے زائد افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور تقریباً 57 سے 58 ہزار افراد کورونا وائرس سے صحت یاب ہوئے، جبکہ 64 یا 65 ہزار کے قریب افراد اس سے متاثر ہوئے. اموات کی تعداد بھی نسبتاً کم تھی، اور یو اے ای یہ دعویٰ کیا گیا کہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے بڑے مؤثر طریقے سے کورونا وائرس کے خلاف اپنی جنگ لڑی اور اس کو جیتنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن اس بات کا خدشہ ہمیشہ سے موجود تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وبا ایک مرتبہ پھر دوسری لہر کے ساتھ سر اٹھائے، اور بالآخر یہ خدشہ درست ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر یو اے ای میں رات کے کرفیو، لاک ڈاؤن اور نئی پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے. ابھی تک یہ بتایا نہیں گیا کہ یہ نئی پابندیاں کیا ہوں گی. کیا جرمانوں کی رقم بڑھائی جائے گی؟ کیا جرمانے سختی سے امپوز کیے جائیں گے؟ کیا لوگوں کو حراست میں لیا جائے گا خلاف ورزی کرنے پر؟ مثال کے طور پہ اگر کسی گھر میں کوئی نجی محفل ہے جس پر کہ پابندی ہے، ادروائز اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کتنا جرمانے عائد کیے جاتے ہیں. دیگر جو خلاف ورزیاں ہیں، سماجی فاصلے کی ہے، ماسک کی ہے، ان کی خلاف ورزی پر کتنے جرمانے کیے جاتے ہیں؟ کیا نئی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں؟ رات کے کرفیو کے اوقات کیا ہوں گے؟ یہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جب حکومت اس حوالے سے کوئی اعلان کرے گی تو سامنے آئیں گی. اور میں ایک گیس کر سکتا ہوں، میں اپنے حوالے سے کوئی تجزیہ کے طور پہ، میں ماضی کے جو یو اے ای کے جو
فیصلے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ شاید محرم کی چھٹیوں کے دوران، یہ جو محرم کی چھٹی اب تو ایک تو اتوار کے دن ہے، لیکن جب محرم شاید ختم ہو یا محرم کے دوران ہی ایک مرتبہ پھر محدود پیمانے پر بعض علاقوں میں نہ صرف نائٹ کرفیو نافذ کر دیا جائے گا بلکہ مزید پابندیوں کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔